علی امین گنڈا پور کا وزیر اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ بانی پی ٹی آئی کی امانت تھی، بانی کے حکم پر وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ سہیل آفریدی کو میری مکمل حمایت اور سپورٹ حاصل رہے گی۔ ہم بانی کی رہائی اور پارٹی پالیسی کے لیے ایک ہو کر آگے بڑھیں گے۔ بانی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اورکزئی واقعہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا محرک بنا۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ اسمبلی سہیل آفریدی کو نیا وزیر اعلیٰ منتخب کرے گی۔ نئی پالیسی کا اعلان ہوگا، نئی شروعات کریں گے۔ 40 سال سے سیاست میں ہوں، پہلی بار 60 کی دہائی کے آخر میں سعودی عرب گیا تھا۔ کئی دورے کر چکا ہوں، حالیہ دورہ ریاض بالکل منفرد تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی وفد کے اعزاز میں ظہرانہ۔ شرکا سے خطاب میں کہا کہ سعودی بھائی بہنوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے بے مثال محبت دکھائی، ہر مشکل اور آزمائش میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاک فوج ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار، بھارتی جارحیت کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر گہری تشویش۔ غیر ملکی سرپرستی میں دہشت گردی کے نیٹ ورکس کے خاتمے کا عزم۔ دہشت گرد حملوں میں شہداء کے لیے فاتحہ خوانی۔ پاک فوج کے 2 افسران سمیت 11 بہادر جوان وطن پر قربان۔ اورکزئی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ فتنہ الہندوستان کے 19 خوارج جہنم واصل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے میں ٹیم کی فرنٹ سے قیادت کرنے والے لیفٹنٹ کرنل جنید طارق نے جام شہادت نوش کیا۔ سیکنڈ ان کمانڈر میجر طیب راحت بھی شہادت کے رتبے پر فائز۔ شہداء میں نائک، لانس نائک اور سپاہی رینک کے 9 دیگر اہلکار بھی شامل۔ پاکستان کی سرزمین سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کا خاتمہ قریب ہے۔ شہداء کی قربانیاں قوم کے عزم اور اتحاد کی علامت ہیں۔ صدر آصف زرداری کا اورکزئی میں شہید افسران اور جوانوں کو زبردست خراج عقیدت پیش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، نڈر سپوتوں کی قربانیاں ہرگز رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ سندھ اور پنجاب حکومتوں میں لفظی جنگ کے خاتمے کی کوششیں۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات آج شیڈیول۔ شہباز شریف سے ملاقات کے حل میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے نون لیگ کے سینئر رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس طلب کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات، مطالبات اور آصف علی زرداری کے پیغام کا جائزہ لیا جائے گا۔ پنجاب کا پیسہ پنجاب کے عوام پر خرچ ہو رہا ہے۔ دوسرے صوبوں سے آنے والے کہتے ہیں کہ کاش ہمارا صوبہ بھی ایسا صاف ہوتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاک پتن میں الیکٹرو بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ اس سال کے آخری تک مزید 1100 جدید بسیں آ جائیں گی۔ عوام کو ان کی دہلیز تک سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ میرا پانی میری مرضی والی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ کل خیبر پختونخوا بھی کہے گا کہ میرا ڈیم میری بجلی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ صوبائیت کو ہوا نہیں دینی چاہیے۔ نہروں کے معاملے پر اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے تھے۔
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا بلدیاتی انتخابات لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت ہوں گے۔ حلقہ بندیاں 2 ماہ میں مکمل ہونے پر زور، کل سے انتظامات شروع کرنے کے احکامات۔ پنجاب حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر میں فی من گندم 3500 روپے میں خریدنے کا معاہدہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ آئندہ سال گندم کی خریداری کا جامع پلان تیار۔ مریم نواز نے کہا کہ کاشتکار ہمارے بھائی ہیں، ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ عوام کو بھی سبسڈی ملنی چاہیے اور کسان کو بھی سبسڈی ملنی چاہیے، لیکن حکومت دونوں طرف سے کسان کو بھی بیڑا غرق اس کا کیا اور پھر اس کے بعد عوام کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں اور پیکیجز کا اعلان کرتی رہتی ہیں سی ایم صاحبہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پنجاب میں کسان بچاؤ تحریک کا اعلان۔ گندم کا ریٹ 4500 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ۔ کہا کہ مڈل مین کے بجائے کسانوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ آٹے کا مصنوعی بحران ختم کرنے کے لیے حکومت اقدامات کرے۔ تمام سیلاب متاثرین کے قرض معاف کیے جائیں۔ چینی کی مسابقتی قیمتوں کے معاملے پر شوگر ملز کو بڑا ریلیف۔ کمپٹیشن کمیشن کو دوبارہ سماعت کا اختیار دینے کا فیصلہ کالعدم۔ جسٹس شکیل احمد اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل بینچ نے کیس دوبارہ ٹریبونل مسابقتی کمیشن کو بھیج دیا۔ جب تک کوئی نئی ترمیم نہیں آتی موجودہ آئین ہی نافذ العمل ہے۔ ہمارے بس میں نہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پیچھے چلے جائیں۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کے ریمارکس۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل حامد خان کی معاملے پر فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا۔ کہا کہ فل کورٹ ترمیم کو کالعدم قرار دے تو یہ پہلے دن سے ختم تصور ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی نااہلی سے خالی ہونے والی قومی اسمبلی نشست پر ضمنی الیکشن کا اعلان۔ الیکشن کمیشن کا NA 18 ہری پور پر ضمنی انتخاب 23 نومبر کو کرانے کا اعلان۔ 15 سے 17 اکتوبر تک کاغذات نامزدگی کی وصولی ہوگی۔ 6 نومبر کو انتخابی نشانات الاٹ ہوں گے۔ 26 نومبر احتجاج کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں تھانہ صادق آباد میں درج مقدمے کی سماعت۔ علیمہ خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد۔ مزید سماعت 11 اکتوبر تک ملتوی۔ کشمیری عوام کے تمام تحفظات کو دور کیا جائے گا۔ عوامی مفاد اور امن کو ترجیح دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کر دیا آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی پر حکومتی کمیٹی کو خراج تحسین۔ حکومتی کمیٹی کے ارکان سے ملاقات میں کہا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بھی معاملہ فہمی کا مظاہرہ کیا جس کے لیے وہ لائق تحسین ہیں۔ جنرل سیکریٹری طفیل رند قاتلانہ حملے میں جاں بحق۔ مقتول کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار بھتیجی واقعے کے خوف کی وجہ سے دم توڑ گئی۔ طفیل رند اپنے 2 بچوں اور بھتیجی کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے۔ لاہور میں لوور مال بند روڈ پر پک اپ میں سلنڈر دھماکہ۔ 4 سالہ بچی اور ڈرائیور جاں بحق۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا ایک اور دور آج ہوگا۔ مصر میں ہونے والے مذاکرات میں قطری وزیر اعظم اور امریکی ثالث بھی شریک ہوں گے۔ امریکی مندوب برائے مشرق وسطی اسٹیو ویٹکوف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کنر الشیخ پہنچ گئے ہیں۔ ترک وفد کی قیادت انٹیلیجنس چیف ابراہیم
قائل کریں گے اور گزشتہ روز قیدیوں کی رہائی کے شیڈیول اور فوج کے انخلاء کے طریقہ کار پر بات چیت۔ حماس ڈیل پر تیار ہیں لیکن جنگ کے خاتمے کی ضمانت درکار ہے۔ حماس رہنما خلیل الحیہ کی مصری حکومت سے اور میڈیا سے گفتگو، کہا کہ اسرائیل پر ایک لمحے کے لیے بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، یقینی بنانا ہوگا کہ جنگ کو دہرایا نہیں جائے گا۔ حماس کے ایک اور سینئر رہنما نے الجزیرہ کو بتایا کہ چاہتے ہیں کہ اسرائیلی قیدیوں کی رہائی مرحلہ وار ہو اور اسے اسرائیلی فوجی انخلاء سے مشروط کیا جائے۔ مشرق وسطی میں 3000 سال بعد قیام امن کے لیے معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ کوشش کریں گے کہ غزہ معاہدے پر تمام فریق عمل درآمد یقینی بنائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کے ہمراہ اوول آفس میں گفتگو، کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مغویوں کو فوری رہا کیا جائے۔ غزہ میں میرا امن منصوبہ پوری دنیا میں سراہا گیا۔ فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کی تمام کوششیں بے سود، اسرائیل کے غزہ پر حملے جاری، مزید 38 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ خوراک کے حصول میں متعدد فلسطینی اسرائیلی فوج کی فائرنگ کا نشانہ بن گئے۔ اسرائیل نے غزہ سٹی کا مرکزی راستہ بھی بند کر دیا، فلسطینی جنوب کی طرف نقل مکانی پر مجبور۔ اسرائیلی محاصرے سے غزہ میں 20 لاکھ شہری قحط اور فاقہ کشی کا شکار ہیں۔ اسرائیل کا غزہ کے لیے امداد لے جانے والے فریڈم فٹیلا پر بھی حملہ۔ اسرائیلی بحریہ نے غزہ سے تقریباً 120 ناٹیکل میل کے فاصلے پر 3 جہاز قبضے میں لے لیے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق تمام کشتیوں اور ان میں سوار مسافر محفوظ ہیں اور انہیں وطن واپس بھجوانے کے لیے بندرگاہ منتقل کر دیا گیا۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری، مظاہرین نے دارالحکومت تل ابیب میں جمع ہو کر حکومت مخالف نعرے لگائے۔ مظاہرین کا اسرائیلی یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ، 2 سال سے یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات نہ کرنے پر مظاہرین کی حکومت پر شدید تنقید۔ خاص الخاص 2005 کے ہولناک زلزلہ میں شہید ہونے والے سب کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما۔ 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو 20 سال مکمل، آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں دعائیہ تقاریب، 8:52 پر سائرن بجائے گئے، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ کشمیر اور ہزارہ ڈویژن میں 7.6 شدت کے زلزلے میں 19,000 بچوں سمیت 87,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ میانمار میں مذہبی تہوار پر پیراگلائیڈر کی مدد سے بم حملہ، 24 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ حکام کے مطابق چونگ اور ٹاؤن شپ میں لوگ فیسٹیول منانے کے لیے جمع تھے کہ ایک موٹر سے چلنے والے پیراگلائیڈر نے ہجوم پر 2 بم گرا دیے۔ جنوبی افریقہ کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا پہلا گروپ لاہور پہنچ گیا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی ٹیم مینجمنٹ کا اعلان، اظہر محمود ہیڈ کوچ، عمران فرحت بیٹنگ کوچ، عبد الرحمان اسپن بولنگ کوچ مقرر۔ In swinging ball, it's got power on it, and it's over the line and it's in! And Arsenal are level in the tie. Caldente, she goes for goal, and what a goal it is from Mariona Caldente!
اور یوفا وومنز چیمپئن لیگ میں اسپینش کلب بارسلونا نے بائرن میونخ کو 7-1 سے رونڈ ڈالا۔ فرینچ کلب اولمپک لیون نے انگلش کلب آرسنل کے خلاف 2-1 سے فتح سمیٹی۔